غریب کو کھانا کھلا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر آپ کو محسوس ہوگی نا، وہ آپ کو پیسے سے سکون سے نہیں آگی. کاش کہ ہمیں یہ اپنے دسترخوان کے اوپر غریب کو بٹھائیں. نبی کریم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل جوافق. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبداللہ. ناظرین، آج ہمارے بہت ہی پیارے مہمان میرے استاد مکرم جناب علامہ حبیب احمد ظہری صاحب ہمارے پاس تشریف لائے. ان کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور آج جو کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے. اسے حج کے مہینے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. ہم آج ان سے حج کے مہینے کی فضیلت، یہ جو 10 دن ہے، جو پہلے 10 دن جن کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی فضیلت، اور اس کے ساتھ ساتھ عید والے دن یا عید کے بعد ہمیں کیا کیا ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے جو کہ سنت ہیں، یہ شرعی حیثیت رکھتے ہیں، اور قربانی کی شرعی حیثیت، قربانی کے جانور کی جو شرائط ہیں ان کے بارے میں ان سے جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب. وعلیکم السلام جی. میرا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ. تو پہلا کوشچن یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذی الحج میں مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کی فضیلت تھوڑی بیان کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ذی الحج شریف میں جو پہلی 10 راتیں ہوتی ہیں، اس کی ہر رات جو ہے ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے. اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے جیسے عید الفطر میں پورے رمضان کی خوشیاں سمیٹ کر عید الفطر منائی جاتی ہے، ایسے پورے 10 دن جو ہے اس کی خوشیاں سمیٹ کر پھر عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. تو اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اور جو اس کا یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کی فضیلت کچھ ایسے ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد، یعنی کہ جو روزہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو ثواب ایسے ملے گا کہ 1 سال پیچھے 1 سال آگے. اتنی فضیلت عطا فرمائی گئی اس روزے کی. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ان میں سے ایک رات عید الاضحیٰ کی رات بھی ہے، یعنی کہ عرفہ کے دن کے بعد جو 10 تاریخ کی رات آنے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اس دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، تمہید بیان کی جائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح کی تسبیحات کی جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں. علامہ صاحب، اگلا میں بتائیے گا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کچھ شرائط ہیں جو اسلام میں بیان کیے، وہ ہمیں قربانی کے جانور کچھ شرائط جو ہیں وہ ایک شریعت میں جو ہے وہ میں بیان کروں. جی قربانی کے جانور کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں، دیکھیں یہ امانت ہوتی ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی، تو امانت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے ہم نے. تو پہلی بات تو یہ ہے جیسے ہم کسی کو تحفہ پیش کرتے ہیں اس تحفے میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے. تو قربانی کے جانور میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہا ہے، اس میں عیب تو کوئی نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ خوبصورتی ہے، عیب کوئی نہیں ہے، اس کی آنکھیں کان چلتا پھرتا وہ ٹھیک ہے. تو یہ قربانی کے جانور کی شرائط ہوئے ہیں، یہ جو حدیث میں بیان فرمائی کہ اچھا جانور اپنی طرف سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے. تو اس میں یہی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو جانور میں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں جو قربانی وہ کہہ رہے 2 دانتوں والا یا 4 دانتوں والا، اس کا کیا اسلام میں شریعت؟ ہاں جی، یہ آج کل جو ہے نا یہ ہمارے چند سالوں سے جو نظام چل رہا ہے کہ جس کے 2 دانت گرے ہوں اس کی قربانی لگے گی، تو جس کے نہیں گرے اس کی قربانی نہیں لگے گی. اس میں دراصل بات یہ ہے کہ 3 جانور ہیں، بکری نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ یا اس کی جنس، اور اونٹ نر یا مادہ. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر کا تعین فرمایا وہ یہ ہے کہ بکری کی عمر 1 سال ہو، گائے کی عمر 2 سال ہو، اور اونٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہو. اب یہ ہے
کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بکرا جو 1 سال کا ہو گیا ہے، گائے 2 سال کی ہو گئی ہے، اونٹ 5 سال کا ہو گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے بچوں کے دانت جو ہیں وہ 7 سال کی عمر میں جا کے گر کے نہیں آتے ہیں، ایسے ہی بکرا جو 1 سال کا ہوتا ہے اس کے سامنے والے دانت ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اس کے بعد نئے آتے ہیں، اور ایسے ہی گائے جو ہے 2 سال بعد اس کے دانت نئے آتے ہیں، اونٹ کے 5 سال بعد آتے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں نے فوکس اس بات کے اوپر کر لیا کہ جس کے دانت گرے ہوں وہی قربانی پہ لگ سکتا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے جو آج کل کے وپاری اللہ ماشاء اللہ ہدایت عطا فرمائے ان کو کہ وہ عمر میں کمی بیشی کر کے بیچ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے دانتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن دانتوں کا لحاظ نہیں ہے، شریعت میں صرف عمر کا لحاظ ہے کہ بکرا 1 سال کا ہو، بکرا یا بکری گائے 2 سال کی ہو، اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو۔ دانتوں کا لحاظ نہیں ہے، صرف عمر کا لحاظ ہے۔ عمر پوری ہو بھی گئی ہے، دانت نہ بھی گریں تو تب بھی اس کی جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے۔ علامہ صاحب آپ نے بات کی کہ بھینس کی گائے کی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس پہ کافی کویشچن کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ 3 قسم کے جانور ہیں، بکری، نر یا مادہ اور اس کی جنس، گائے نر اور مادہ اور اس کی جنس، اونٹ نر اور مادہ یا اس میں اگر کوئی جنس شامل ہے۔ تو اب دیکھیے جو بکری ہے نر یا مادہ اس کی جنس بھیڑ اس میں شامل ہے، تو گائے جو ہے اس کی جنس میں بھینس بھی شامل ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اور تفسیر ابی ابن حاتم میں دیگر محدثین نے بھی یہ نقل فرمایا ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ہی نسل ہے۔ اب یہ بات تو کمپلیٹ ہو گئی نا کہ جو ہم نسل ہوتی ہے اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ہی نسل ہے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کچھ شریف قسم کے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں تفرقہ بازی جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اگر ان کے اکابر کو پڑھا جائے، فتاوی ثنائیہ کو پڑھا جائے یا ان کے علامہ نذیر احمد صاحب کو پڑھا جائے تو ان سب نے اپنے فتاوی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قربانی بھینس جو ہے کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھینس قربانی میں شامل نہیں ہے ان کو میں صرف دعوت فکر دینا چاہوں گا اور کچھ نہیں کہتا آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ وہ اپنے اکابرین کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ جب وہ اپنے اکابرین کی کتب کا مطالعہ کر لیں گے تو پھر ان کے اوپر یہ بات آشکار ہو جائے گی روز روشن کی طرح کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی نسل میں شامل ہے، گائے کی ہم جنس ہے، تو پھر ہوگا یہ جو اس کی ہم جنس ہوگی تو اس میں قربانی میں مذائقہ نہیں ہوتا۔ جی علامہ صاحب، ایک جو آج کا جنرل کویشچن چل رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی تو نے قربانی لی ہے، اس سے بہتر کسی غریب کی شادی کر دیتا کسی غریب عورت کی، یا پھر کسی کے گھر راشن پہنچا دیتا، تو کیا قربانی فرض ہے؟ ہم فرض کو چھوڑ کے صرف جائیں؟ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دونوں کام بھی ٹھیک ہے، قربانی بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، آپ قربانی کو سیٹ کر کے پہلے یہ کریں، تو ہمیں پہلے کون سا کام کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سوال جو آدمی کرتے ہیں نا، ایسے کویشچن جو کرتے ہیں وہ احمقانہ سوال ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا جیسے اسلام کے ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرا ادا کر لیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جی فجر کی نماز رہنے دیں، آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے، اچھے کپڑے پہنے، وہ کپڑے کسی غریب کو دے دیں۔ اسلام میں جو رکن ہیں اس ارکان کو پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد باقی لوازمات کو دیکھا جائے گا۔ قربانی واجب ہے، قربانی ادا کرنا لازم ہے، اس کے بدلے میں ہم کسی غریب کو کپڑے دے دیں یا کسی غریب کو راشن پہنچا دیں، ہم سب سے پہلے اس کو شریعت مطہرہ کے اوپر پرکھیں گے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے، تبع تابعین نے ایسا کرنے کا اولیاء اعظام نے حکم دیا ہے؟ جب ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس میں رد و بدل کرنے والے؟ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، قدرت ہے، ہمیں اس میں رد و بدل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر نبی پاک کریم آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوتا، کیا ہوتا تو ہم ضرور کرتے۔ تو یہ ایسے جائز نہیں ہے کہ ایک رکن کو چھوڑ دیا جائے جو واجب ہے اور دوسرا کیا جائے۔ غرباء کی مدد جو ہے وہ کرنا برحق ہے، تو اس میں آپ ایسے کریں نا، قربانی لے لیں، قربانی کے گوشت کا جو ہے حصہ اس کو دے دیں غریبوں کو، جائے کہ آپ قربانی چھوڑ دیں، اللہ کی ناراضگی مول لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو احکامات اسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں پہلے وہ کرنے ہیں، اس کے بعد دوسرا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قربانی کو چھوڑ دیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ اسلام نے کہاں کہا ہے کہ حج چھوڑ دیں، قربانی چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں، غریبوں کی مدد کریں؟ اسلام نے ہر ایک کو اپنے دائرے میں رکھا ہوا ہے، حج بھی کریں،
غریبوں کی مدد بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، غریبوں کی مدد بھی کریں، قربانی بھی کریں اور اس کا گوشت جو ہے غریبوں کو بھی دیں۔ معاملہ یہ ہے دراصل کہ ہم نے قربانی کر کے گوشت کو اپنے ہی گھر میں جمع کرنا شروع کر دیا، غرباء کو اس کا حق نہیں پہنچانا۔ جب غریبوں کو اس کا حق نہیں پہنچے گا تو ہوگا کیا؟ غریب بھوکے رہیں گے، پھر لوگ اس طرح کی کوشچن کریں گے۔ جب آپ نے قربانی کرنی ہے غریبوں کو غریبوں کا حق دیں، ہمسایوں کو ہمسایوں کا حق دیں۔ ایک آخر پہ ایک صلاحی بیان بھی ہو جائے اور ایک کہہ لیں کہ ہماری جو دیکھا گیا معاشرے میں لوگ قربانی کرتے ہیں، اپنا فریضہ ہی کرتے ہیں، غریب بیچارہ بھوکا مرا جسے سال بعد آ کے قربانی کا گوشت یا جس کے گھر میں گوشت آنا تھا وہ گوشت بھی نہیں آتا، تو ہم اپنا ہی فائدہ کیوں دیکھتے ہیں، دوسروں کا فائدہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اور کیا اپنے لیے اتنا زیادہ اسٹور کرنا یا اپنے لیے اتنا محفوظ کرنا، کیا اسلام میں اس کا کوئی درست ہے؟ اللہ اکبر جی، آج کے وقت میں نا جی یہ المیہ بن گیا ہے، ہر انسان اپنا ہی سوچ رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے قربانی تقوی کا نام ہے۔ حضور نبی پاک کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے یہ گوشت نہیں چاہیے بلکہ یہ تقوی جو ہے وہ ملے گا آپ کو۔ تو تقوی اس کی پہلی سیڑھی ہی یہ ہے کہ دوسروں کا خیال کیا جائے، دوسروں کی مدد کی جائے۔ آج ہمارے درمیان وتیرہ یہ بنا لیا ہے، ہم نے قربانی کا گوشت ذبح کیا اور سارا اپنے گھر میں اسٹور کر لیا اور کہا یہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا، جبکہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا ہے، وہ آپ کی طرف رکھ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ ہمسائے کے حقوق بہت ہیں، 40 گھر دائیں طرف، 40 بائیں طرف، 40 آگے، 40 پیچھے، یہ آپ کے ہمسائے میں شامل ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے بکرا ذبح کیا ہے یا گائے ذبح کی ہے یا اونٹ ذبح کیا ہے، ہمارا ہمسایہ ہمارے گوشت کی طلب میں ہے، وہ کہیں بھوکا تو نہیں ہے؟ آج ہم نے سارا کچھ اپنے گھر میں اسٹور کرنا شروع کر دیا، جبکہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنا ہی خیال کریں، دوسروں کو بھوکا رہنے دیں۔ دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک غرباء کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے رکھنا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو ہی یتیم سمجھ لیا ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو ہی غریب سمجھ لیا ہے کہ صرف اس لیے کہ رشتہ دار کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا جی ہمارے فلاں رشتہ دار نے جو قربانی کی ہے، واجبہ کیا بات ہے، تو غریب جو ہے وہ ویسے دیکھتا رہ جائے۔ تو دیکھیے قربانی کا گوشت، اگر میں تو اکثر اپنے یہی کہوں گا اپنے ناظرین کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ قربانی کریں، آپ اپنے لیے پکائیں گوشت، رشتہ داروں کے لیے پکائیں۔ جہاں رشتہ داروں کے لیے پکاتے ہیں کاش کہ اپنے دسترخوان کے اوپر کبھی غریبوں کو بھی دعوت دے دیا کریں، جو غریب ہیں ان کو دعوت دیں، ان کو سلیقے سے۔ آپ نے، میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتا ہوں آپ کے، کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب شادیوں پہ ہمارا کھانا کھلتا ہے، کہتے ہیں جی کھانا کھا لو، کھانا کھل گیا ہے، تو کیسے ہم دوڑ کر جناب کھانے کی طرف جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اور سبقت لے کر آگے گزرتے ہیں۔ کسی کے کپڑوں کے سادن گر گیا، کسی کے جناب کپڑوں کے اوپر کوئی فروٹ گر گیا یا کوئی اور ڈش گر گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جانوروں سے بدتر معاملہ نظر آتا ہے جب شادی پہ۔ تو جب ایک طرف وہ لوگ جو آپ کے مہمان ہیں، جو مہذب جن کو آپ نے کہا تھا، وہ دوڑ بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے، حالانکہ کھانا سب کو مل جانا ہے، تو ایک طرف جب سارے کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ غریب جو آپ کے کھانے کے انتظار میں باہر بیٹھا ہے، کبھی آپ نے ان کو بھی دیکھا ہے جب آپ ان کو کھانا دیتے ہیں کتنے سلیقے سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، کتنی تہذیب کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ جن کو آپ نے تہذیب دینی تھی ان سے چھین لیا آپ نے۔ اگر کاش جب آپ گھر میں دسترخوان سجاتے ہیں تو جب رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، کاش کے محلے کے غریبوں کو بھی بلائیں۔ جو خوشی غریب کو کھانا کھلا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر آپ کو محسوس ہوگی نا، وہ آپ کو پیسے سے، سکون سے نہیں آگی۔ کاش کہ ہمیں یہ اپنے دسترخوان کے اوپر غریب کو بٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسے کیا ہے۔ جیسے عید الفطر کے موقع کے اوپر پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک بچہ یتیم کھڑا رو رہا تھا، آقا کے قدم رک گئے، جا نماز کی طرف رہے ہیں لیکن رک گئے میرے آقا۔ رکے جب تو آقا نے پوچھا ہے بیٹے رو کیوں رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رو کیوں رہا؟ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میری باپ نہیں ہے میرا، میری ماں نہیں ہے، میری بہن نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا کیا میرے آقا علیہ السلام نے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سرکار نے اس کو اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھایا،
وہ جسم اطہر جس کی قرآن قسمیں اٹھا رہا ہے. میرے آقا نے اس بچے کو اپنے جسم اطہر کے اوپر کاندھوں کے اوپر اٹھایا, گھر لے آئے, اس کو نہلایا, کپڑے پہنائے. تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کو کھانا کھلایا. اگر یتیم کو غریب کو کھانا کھلانا اتنا ہی برا ہے آپ کو لگتا ہے, تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کر لیتے آپ. تو میرے آقا نے جب کھانا کھلا دیا وہ مسکرائے, میرے آقا بھی مسکرائے. جب میرے آقا مسکرائے تو کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا تو پسند نہیں کرتا کہ تیری ماں عائشہ صدیقہ ہو اور تیری بہن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور تمہارے بھائی جو ہے حسن اور حسین ہو اور تمہارا باپ محمد مصطفیٰ ہو. میرے آقا نے کتنی عزت دی غریبوں کو. کاش ہم بھی اپنے دسترخوان پہ قربانی ذبح کریں. آپ میں کہتا ہوں جیسے گوشت تقسیم کرتے ہیں اللہ توفیق دے تو گوشت بھی تقسیم کریں, لیکن اگر اللہ توفیق دے اپنے دسترخوان کو وسیع کریں, دوست احباب کو بلائیں, غریبوں کو بلائیں. یار یہی موقع ہے, غریب کو بھی بٹھائیں, امیر کو بھی بٹھائیں, سارے فرق ختم کر دیں. جیسے نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جس دسترخوان پہ بیٹھ کے طرح طرح کے کھانے تو کھا رہا ہے, ارے وہ بھی تو رب کی مخلوق ہے, وہ بھی رب کا پیدا کیا ہوا ہے نا. رب تیرے وسیلے سے اگر اس کو دے رہا ہے تو اس کو اپنے برابر بٹھا, وہ تیرے لیے دعا کرے گا. تو جو احسان, جو آدمی محسن ہوتا ہے نا, محسن ہوتا ہے, اس کا احسان نہیں بولنا چاہیے. وہ تیرا محسن ہے, تیرے لیے دعا کرتا ہے, یا اللہ یہ مجھے دیتا ہے تو اس کو اور زیادہ دے. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ان کو اپنے درمیان بٹھاتے بجائے اپنے فریجوں میں. ارے تو ویسے بھی کھا لے گا, شادیوں پہ جا کے کھا لے گا, اپنے گھر میں ویسے منگوا کے کھا لے گا. جو غریب آدمی جس نے سال میں ایک مرتبہ ہی گوشت دیکھنا ہے. ایک ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں, گجرا والا کا واقعہ ہے. مدرسے میں چھٹیاں ہو گئی, بچے گھروں میں چلے گئے, تو ایک ماں نے اپنے بچے کا بازو پکڑا اور مدرسے میں چھوڑ دیا. دکھ سے کہنا پڑتا ہے. تو جب مطمئن نے والدہ سے پوچھا اس کی, آپ اپنے بیٹے کو گھر میں کیوں نہیں رکھتے؟ تو کہا حضرت صاحب بات یہ ہے, میرا بیٹا مدرسے میں رہے گا تو 4 روٹیاں یہ بھی کھا لے گا. ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں گوشت نہیں بھیجتا. میں بھی چاہتی ہوں میرا بیٹا بھی گوشت کا منہ لے گا. یہ ہمارے لوازمات ہیں. اور گوشت کی تقسیم میں ہم اتنی بخیلی سے کام لیتے ہیں. جو 4 آدمیوں کو, گھر میں رہنے والے 4 آدمی ہیں, ان کو بھی ہم 1 پاؤ بیچتے ہیں. جو 11 آدمی ہیں ان کو بھی ہم 1 پاؤ بیچتے ہیں. یہ تو ہمارا انصاف رہ گیا. ہمیں ہمدردی ہے ہی نہیں. اور دوسرا یہ جو سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں, آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس نے قربانی کی ہے, مثال کے طور پہ آپ نے قربانی کی, آپ نے گوشت میرے گھر بھیجا ہے, میں نے قربانی کی, میں نے آپ کے گھر بھیج دیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا آپ نے بھی قربانی کی ہے, گوشت آپ کے گھر میں بھی ہے, میرے گھر میں بھی ہے. آپ اور میں, ہم دونوں کا یہ وطیرہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو گوشت دیتے جس کے گھر قربانی نہیں, جس نے کوئی جانور سے قربان نہیں کیا, ذبح نہیں کیا, جو ہماری طرف نظریں لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کاش کہ ہم ایسے کریں, غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھائیں, ان کو بلائیں, ان کو گوشت دیں, تاکہ بجائے جمع کرنے کے ذخیرہ اندوز تو ویسے ہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا فرمایا ہے. قرآن جو ہے حدیث میں جو ہے ذخیرہ اندوز کی ویسی بہت جو ہے وہ ممانت فرمائی گئی ہے کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ شیطان کا کام ہے. تو ہم نے کیوں جمع کرنا ہے؟ جب تجھے مل جانا ہے اپنے گھر میں تازہ تروا گوشت مل جانا ہے تو اس کو استعمال کر. یہ غریبوں کا حصہ ہے, اس کو ہوتا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت انداز میں یہ آپ کو باتیں دل پہ لینے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے ہیں. بتاتے خود مجھے بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے, آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا معاشرہ اتنا مٹیریلسٹک ہو چکا ہے. تمام لوگ مادہ پرست ہو چکے ہیں, ہر کوئی اتنا سوچتا ہے, دوسرے کا نہیں سوچتا. میں کہتا ہوں کہ یار یہ پیسے, یہ بنگلہ, یہ کوٹھی میرے پاس آ جائے, پھر دوسرے کے پاس نہ چلا جائے. تو ہمیں اپنے پہلے گریبان پہ جاگنا چاہیے. ہر دیکھنے والے کو پہلے خود کو ٹھیک کرے, پھر اپنے معاشرے کی طرف جائے, کیونکہ افراد سے مل کر ہی معاشرہ بنتا ہے. دعا ہے اللہ کے عالم ہمیں اسلام کی صحیح روح اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام کے صحیح اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو قربانی ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو غرباء ہیں ہمیں ان کو بھی برابر کا حصہ اور ان کو بھی اپنے لنگر خانے میں, اپنے دسترخوان میں شریک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل جوافق. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبداللہ. اللہ حافظ.